بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو سلام پہنچے عرفان احمد بیگ کا۔ 40 سال سے آپ کو معلوم ہے کہ میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے منسلک ہوں، اور اب اللہ پاک کے کرم سے دوستوں کی فرمائش پر IBB ٹی وی، عرفان بیگ بلوچستان ٹی وی کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ جیو پولیٹیکل ہسٹری کو فی الحال کور کر رہا ہے، اور آج میں نے آج کے دن کا انتخاب اس لیے کیا کہ آج 9 نومبر یوم اقبال ہے۔ اگرچہ میں 12 ربیع الاول کو کرنا چاہتا تھا، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نہیں کر سکا، اور آج 23 ربیع الاول ہے۔ بہرحال مہینہ وہی ہے، بابرکت۔ تو ہسٹری کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ اقبال کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اقبال کو تاریخ کا بڑا ادراک ہے، اور وہ مسلمانوں کی تاریخ کو سامنے رکھ کر ہمیں احساس دلاتے ہیں۔ ہمارا ملت اسلامیہ کا آغاز تقریباً 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ صرف 90 سال کے اندر پہلے تو یہ ہے کہ 23 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ریاست قائم کی جو مثالی ہے، اور آج تک مثالی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور 90 سال کے اندر اسلامی سلطنت کی حدود بہت دور تک پہنچ گئی۔ پھر وہ دور آیا جب مسلمان یہ ملت خرافات میں کھو گئی، اور بغداد 1258 میں ہلاکو کا حملہ، تباہی، بربادی، مسلمانوں کے دل ڈوبے ہوئے۔ علامہ اقبال کی نظر میں تاریخ کا یہ دور ہے، لیکن وہ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں، اور انہوں نے کہا اپنے کلام میں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، یہ آیا ہے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کے بعد فوراً بعد منگولوں ہی میں 1336 میں امیر تیمور پیدا ہوئے، اور 1300 کچھ کے بعد وہ تقریباً 30-35 سال کا عرصہ ہے جس میں انہوں نے دنیا کا ایک بڑا علاقہ فتح کر دیا۔ پھر ہم نے ایک اور تاریخ دور دیکھا، اور یہ وہ دور تھا کہ 1492 میں ملکہ ازابیلا اور فرنانڈس نے جو آپس میں شادی کی، اور پھر اس کے بعد ہسپانیہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، سوائے عیسائیوں کے کسی کو نہیں چھوڑا، اور یوں اسپین میں مسلمانوں کی 800 سال سے زیادہ حکومت سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ علامہ اقبال وہاں گئے، آپ نے دیکھی ہوگی مسجد قرطبہ میں ان کی نماز پڑھتے ہوئے تصویر، اور ان کی بہت عالی شان نظم جو دنیا کی بڑی نظموں میں شامل ہے، مسجد قرطبہ کے نام سے ہے۔ وہ کہتے ہیں ہسپانیہ تو خون مسلمہ کا عامی ہے، ہسپانیہ تو خون مسلمہ کا عامی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ دکھ ہے۔ اتفاق دیکھیے تاریخ کے اسی دور میں اسی ملکہ الزبتھ کی مالی معاونت سے کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ پھر ایک اور تاریخ دور جو علامہ اقبال کی زندگی میں ان کے سامنے آیا، وہ 1914 سے 1918 تک کی جنگ ہے، جس کے بعد عثمانی خلافت ترکی کی ختم ہو گئی۔ بڑا ابتلا کا دور تھا۔ دنیا میں صرف 3 مسلم ملک آزاد رہ گئے تھے، جس میں افغانستان، ترکی اور سعودی عرب شامل تھا۔ سعودی عرب کو مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آزاد رکھا گیا تھا، افغانستان کو بفر اسٹیٹ کے طور پر، اور ترکی میں آتاترک نے آزادی حاصل کی تھی۔ لیکن اس موقع پر علامہ اقبال نے کیا کہا؟ وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے،
اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اور پھر تحریک خلافت، تحریک پاکستان چلتی ہوئی 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، جو اس وقت دنیا کا اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک، سب سے عظیم ملک آبادی کے لحاظ سے. اور پھر اس کے بعد دوسری آبادی جو بڑی مسلم آبادی اور رقبہ و انڈونیشیا، اور پھر سارے ممالک آزاد ہوتے رہے. یہاں میں تھوڑا سا وقفہ لوں گا کہ علامہ اقبال کردار کے اوپر زور دیتے ہیں. اگر کردار ہے تو اس کردار کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہیں کچھ کر سکتے ہیں. مسلمانوں کے کردار پر جتنی اچھی، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ڈیفینیشن میں نے پڑھی کریکٹر پر، اس پہ علامہ اقبال کا یہ شعر بھاری آتا ہے کہ صدف میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں. یعنی قبائے پاک تنیت سے ہے گوہر کا وضو. وہ جو صدف ہوتا ہے اس میں پانی کا پورا سمندر کھارا ہوتا ہے، اور اس میں پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے، اس کو وہ بند کر لیتی ہے صدف، اور پانی کے نیچے تہ میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر مدتوں بعد اپنے آپ کو وہ میٹھا پانی کا قطرہ جب پورے سمندر سے بچاتا ہے تو وہ گوہر بنتا ہے. ہمیں اس دنیا کی گناہوں کی آلودگی میں اپنے کریکٹر کو اس طرح بچانا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی جانیں ان پہ قربان ہو. علامہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول تھے. ایک ربائی، ایک چھوٹی سی واقعے کے ساتھ: تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، رضامم تو ربینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر. یعنی اے اللہ تعالیٰ تو بڑا غنی ہے، بخش دینے والا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے گا. اور روز محشر میں اللہ تعالیٰ تو بڑا غنی ہے، قیامت کے روز مجھے بخش دینا، لیکن اگر تو سمجھے کہ میرا اعمال نامہ بہت ایسا ہے کہ جس کا بخشنا وہ نہیں، ناگزیر ہے حساب، تو مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے بچا لینا، ان کے سامنے میرا حساب نہ لینا. یہ ربائی محمد رمضان نامی ایک انگلش ٹیچر تھے ڈیرہ غازی خان کے، ان کو ایسی ان کے سامنے جب سنائی گئی تو تڑپنے لگے اور اپنے آپ کو زخمی کر لیا، حالت غیر ہو گئی. اور علامہ اقبال سے ان کے دوست کے حوالے سے درخواست کی کہ یہ مجھے دے دو. علامہ اقبال نے انہیں یہ ربائی دے دی، اور اسی مضمون کی ایک اور ربائی لکھ کر کے ارمغان حجاز میں شامل کی. کہتے ہیں کہ رمضان صاحب جب حج پہ گئے تو وہ دیوانہ وار یہی پڑھتے رہے. اس کے علاوہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی وصیت تھی کہ اس ربائی کو ان کے سینے کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے لگا. اب میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف. 1996 کی بات ہے. میں مشرق میں اور کرم حسین جامی کام کرتے تھے. اس کے مالک لاہور میں ہی ہوتے تھے، تو ہم دیکھتے تھے. اس میں ایک سروس تھی، سوشل سروس. کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ، اور کسی کو ملے تو وہ آ کر کے اسے اخبار میں اشتہار دیتا تھا، اور دوسرے دن وہ شخص اپنی نشانی بتا کر لے جاتا تھا. سردیوں کے دن تھے. 2 بلوچ لڑکے غریب سے داخل ہوئے. ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ ان میں ایک وارڈ بوائے ہے جسے ایک بیگ ملا ہے چھوٹا سا، جس کے اوپر ایک تالا لگا ہوا ہے. اور ہم نے بیگ کو بولا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ہمیں ملا ہے، اس کی اشتہار دیتے. ہم نے اس کو ذرا دیکھا تو اس کے اندر نوٹ وغیرہ تھے، محسوس ہوتے تھے. تو ہم نے اسے کہا اس میں نوٹ ہیں، کافی پیسے ہیں. تو اس کا جواب تھا یہ میرے نہیں ہیں. بہرحال مختصر قصہ. دوسرے روز ہم نے اشتہار دیا تو اس وقت کے بڑے مشہور سیاسی، ان کا انتقال ہو گیا، شخصیت ہزار خان بجرانی کے بڑے بھائی آئے اور انہوں نے نشانی بتائی، چابی لگائی، شناختی کارڈ دیکھا. اس میں اس زمانے کی کوئی 2.5 لاکھ روپے کی رقم تھی. میں نے یہ واقعہ اپنے بہت سمجھیے کہ مرشد
जो तामीर नो हाई कॉलेज के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी थे उनको सुनाया, फजल हक मीर को, तो उन्होंने मुस्कुरा करके एक वाक़या मुझे सुनाया। वो वाक़या यूँ है कि जब अंग्रेज़ का दौर था तो जो जर्नल अपना वायसराय था उसकी बेगम और देखने के लिए एक जुलूस की शक्ल में दिल्ली की जामा मस्जिद में आई, और देखते देखते अपना बैग जो जिसमें जेवरात और पैसा वगैरह था वो किसी ताक में रख दिया, और वापसी में जाते जाते वो चूम में भूल गए। जब वो चौराहे पर पहुंची तो उसे याद आया कि बैग भूल गया। इसी दौरान वहाँ पर एक माशकी बेहश्ती आया जो मस्जिद को पानी से धोता था। उसने जब बैग देखा, उसने बैग लिया, अपने बगल में दबाया और लेकर भागा, और जब चौक के ऊपर परेशान मलका को देखा तो उसने बैग दिखाया, और बैग दिखाने के बाद जब उसने उसको बुलाया और पूछा कि तुमने ये बैग मुझे क्यों वापस किया, उस बहिश्ती का जवाब सुबहान अल्लाह। उसने कहा, मैं क़यामत के दिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्मिंदा नहीं होना देखना चाहता था। हमें अल्लाह ताला शर्मिंदगी से बचाए, हमारे किरदार को बुलंद कर दे। मेरा इसका मकसद ये है कि इस टीवी का हम कोशिश करेंगे कि तारीख़ के, जुग्राफिया के, समाजी अमल, समाजी तारीख़ के, अदबी तारीख़ के हवाले से आपको इस तरह की बातें बताते रहें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।